وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جہاں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مالک کائنات نے فرمایا تحقیق تمہارے لیے اسوائے مصطفیٰ میں کامل نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اشارہ سیرت مصطفیٰ کی طرف کیا ہے۔ مالک کائنات نے انسانیت کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ لکم صیغہ تخاطب ہے اور جمع کے لیے ہے۔ مالک کائنات اشارہ انسانیت کی طرف کر رہا ہے، اے انسانوں جو قیامت تک تم نے آنا ہے، اگر زندگی کے کسی گوشہ میں بھی کامیابی چاہو، فلاح چاہو، کامرانی چاہو تو سیرت مصطفیٰ سے جڑتے چلے جاؤ۔ سیرت مصطفیٰ سے تعلق جوڑنا تمہارا کام ہے، کامیابی اور فلاح عطا کر دینا یہ مولا کا کام ہے۔ اس لیے آئیے اگر ہم زندگی کے گوشوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی کامیابی کے راستے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ سے جڑ جائیں۔ حضور کی ذات سے، حضور کی سیرت سے ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، رب کائنات کی بارگاہ سے اتنی کامیابی نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے جس زمانہ میں مبعوث کیا ہے اس زمانے کا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تصور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے مکہ کی سرزمین پر ظاہراً تو لوگ زندہ تھے لیکن حقیقتاً وہ مردہ تھے۔ تاجدار کائنات کی ولادت سے پہلے مکہ کی سرزمین پہ بسنے والے ہر اعتبار سے مردہ ضمیر نظر آتے تھے، نہ ان میں انسانیت تھی، نہ شعور تھا، نہ فلاح تھی۔ وہ مکہ کا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر انداز سے وہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ نظر آتا تھا۔ انسانیت کا تصور دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، اور وہ معاشرہ ایسا مردہ تھا، وہاں پہ نہ ماں کی قدر تھی، نہ بہن کا احساس تھا، نہ بیٹیوں کا حیا تھا۔ اس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا، اس معاشرے میں ماؤں کو معاذاللہ منڈیوں میں بیچا جاتا، اس معاشرے میں والدین کی تذلیل کی جاتی، غریبوں کے حق چھینے جاتے، مظلوموں پر ظلم کیے جاتے، غریبوں کو مارا اور پیٹا جاتا، اور حال یہ تھا کسی بہانے سے جنگ چھڑتی تھی، سینکڑوں سر تن سے جدا ہوتے تھے، لیکن تب بھی وہ جنگ ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ کسی شاعر نے نقشہ دیا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تو وہ جو مردہ ضمیروں کا معاشرہ تھا، جس معاشرے میں نہ علم تھا، نہ تربیت تھی، نہ فکر تھی، نہ فہم تھا، نہ ادراک تھا،
نہ احساس تھا، رب کائنات نے اس معاشرے میں تاجدار کائنات کو بھیج دیا۔ اور مالک کائنات قرآن میں خود فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میرا رب فرماتا ہے کہ وہ جو ہلاک معاشرہ جن میں علم نام کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی، جن میں احساس کے نام کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی، جہاں پہ انسانیت نظر نہ آتی تھی، اس معاشرے میں رب فرماتا ہے کہ ہم نے اپنا محبوب بھیجا، ہم نے حبیب کبریا کو بھیجا، تاجدار کائنات کو بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا۔ تاجدار کائنات کا مبعوث ہونا تھا۔ میرے پیارے مصطفیٰ نے اس معاشرے کو اس جہالت کے اندھیرے سے نکالا۔ میرے محبوب نے ان گنوار اور ان پڑھ لوگوں کو علم بھی دیا، شعور بھی دیا، تربیت بھی دی، اور ان کی تربیت اس انداز سے کی کہ حال یہ بن گیا وہ جو خود کسی راہ پہ نہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے، وہ جو خود کسی راہ پہ نہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ عرب میں رہنے والے جن کے پاس نہ شعور، نہ فہم، نہ ادراک، نہ علم، کچھ بھی نہ تھا، ان کو نسبت مصطفیٰ ملی۔ نسبت مصطفیٰ سے ایسا شعور ملا، ایسا ضمیر ملا، ایسی فکر ملی۔ وہی عرب والے جو کبھی بدو کہلاتے تھے، آج وہی عرب والے نسبت مصطفیٰ سے پوری کائنات پہ راج کرتے نظر آتے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جہلاء کے معاشرے میں رہنے والوں کو علم کیسے دیا؟ تو سامعین محترم، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے بھی تربیت کے کام کا آغاز کر دیا تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو رب کائنات نے نبی بنا کے ہی پیدا کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری میرے اللہ نے لگائی تھی کہ آپ نے معاشرہ سازی کرنا تھی۔ ان خاص جملوں پہ توجہ کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاشرہ سازی کرنے کے لیے آئے، معاشرہ بنانے کے لیے آئے، گمراہوں کو راہ ہدایت ادا کرنے کے لیے آئے، بے علموں کو علم کا نور عطا کرنے کے لیے آئے، بے ہدایتیوں کو ہدایت کا نور عطا کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے میرے محبوب نے نبوت کا اعلان بعد میں کیا، تربیت کا آغاز پہلے کیا۔ اس پر میں صرف ایک واقعہ کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے دن ہے، مکہ المکرمہ میں ایک معاہدہ حلف الفضول ہوتا ہے۔ معاہدہ کا نام کیا ہے؟ تھوڑا اونچا بولیں گے۔ حلف الفضول، اس میں لفظ فضل کے نام والے کم از کم 3 لوگ تھے، اس لیے لفظ فضل سے ہی حلف الفضول اس کا ٹائٹل رکھا گیا۔ پیچھے تک آواز سب کو آ رہی ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یہ جو حلف الفضول ہے یہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک 18 سے 19 سال ہے کہ مکہ کی دھرتی پر ایک یمنی تاجر آتا ہے۔ وہ مسافر بھی تھا، اجنبی بھی تھا، یمن سے آیا تھا سامان تجارت لے کر۔
مکہ کا ایک شخص ہے آس بن وائل. آس بن وائل نے اس یمنی تاجر سے سارا سامان خرید لیا اور اسے کہا کہ سارا سامان میں تم سے خریدتا ہوں، تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جاؤ، میں اس سامان کی رقم تمہیں ادا کرتا ہوں. آس بن وائل سارا سامان لے کے چلا گیا، لیکن اس یمنی تاجر کو رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا. گویا اس یمنی تاجر کا مال لوٹا گیا. یہاں پہ وہ مسافر بھی تھا، اجنبی بھی تھا. وہ یمنی تاجر رونے اور پکارنے لگا کہ میں لٹ گیا. وہ مکہ کے رؤساء کے دروازوں پر گیا کہ تمہارے فلاں شخص نے مجھے لوٹ لیا. لیکن وہ مکہ کے سردار، وہ وزراء، وہ مشیر بھی چونکہ اسی نظام کا حصہ تھے، ان سب نے اس غریب مظلوم یمنی تاجر کا ساتھ نہ دیا، بلکہ وہ بھی لوٹنے والے کے ساتھی بن گئے. اب وہ یمنی تاجر جب اسے احساس ہوا کہ میرا تو یہاں پہ سہارا بھی کوئی نہیں، میرا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں، وہ یمنی تاجر بازار کے درمیان کھڑا ہوا اور اونچا اونچا پکارنے لگا کہ میں تو یمن سے آیا تھا مکہ والوں کا نام سن کر کہ یہاں پہ سامان بکتا ہے، یہاں پہ مسافروں کی قدر کی جاتی ہے، یہاں پہ تاجروں کو قدر دی جاتی ہے، لیکن اے مکہ والو تم نے میرا سارا سامان لوٹ لیا، تم نے میرے ساتھ ظلم کیا. وہ بازار میں کھڑے ہو کر یہ اونچے اونچے جملے کہہ رہا تھا کہ اس کے جملے میرے آقا کے کانوں میں پڑے. تاجدار کائنات نے اس کے کلمات سن لیے، میرے حضور اس کے قریب گئے. آقا پوچھتے بھی بتاؤ کیا ہوا ہے. اس نے ساری رودات سنائی کہ میں یمن سے آیا سامان تجارت لے کر، یہاں کے شخص نے مال لوٹ لیا. میرے آقا نے فرمایا یہاں پہ اگر تیرا اور کوئی سہارا نہیں ہے تو محمد تو غریبوں کا والی ہے، محمد یتیموں کا والی ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے. ابھی آقا نے نبوت کا اعلان اونچا بولیں گے نہیں کیا، میرے آقا نے اپنے محبت والے چند دوستوں کو اکٹھا کر لیا، جوان ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اپنے جوان ساتھیوں کو اکٹھا کر کے میرے آقا نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، جس کا پہلا موٹو یہ تھا کہ آج سے مکہ کی سرزمین پر ہم یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے آپس میں اکٹھے ہونے کا اعلان کرتے ہیں. تاجدار کائنات نے اپنے دوستوں کو ملا کر اس تاجر کی حمایت کا اعلان کر دیا. میرے محبوب مکرم نے مکہ میں مہم چلائی، مکہ کے سرداروں کو اکٹھا کیا، ان مکہ کے سرداروں کو اس نقطے پر پہنچا کے مجبور کر دیا کہ آج کے بعد مکہ کی سرزمین پر ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے. تو آقا علیہ السلام کی اس کاوش نے اس مسکین، اس تاجر، اس مظلوم کا حق دلوایا. اور میرے آقا نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، میرے محبوب بعد میں بھی خوش ہو کے فرمایا کرتے تھے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ہم مظلوموں کا ساتھ دینے والے تھے. اشارہ دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے معاشرہ سازی کے لیے نبوت سے پہلے ہی اپنی کاوش کا آغاز کر دیا. پھر سامعین اس سے آگے چلیں. آقا علیہ السلام نے
جب 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان کیا، جب میرے محبوب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، اس وقت بھی معاشرے کی تربیت سازی کا جملہ بڑا واضح سامنے آتا ہے۔ تصور میں لائے کہ جب میرے محبوب نبوت کا اعلان فرماتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر ہیں، کفار نیچے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ سب کفار نے کیا جواب دیا تھا؟ تھوڑا اونچا بولے، مان لیں گے۔ اب میرے مصطفیٰ نے پوچھا کیوں مانو گے؟ یہ مرکزی جملہ دے رہا ہوں۔ آقا نے پوچھا کہ تم نے لشکر کا آنا دیکھا نہیں ہے تو پھر کیوں مانو گے؟ سب کفار نے ایک ہی زبان میں جواب دیا، اس لیے کہ ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی دیکھی، آپ کا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھا، شادی بیاہ بھی دیکھا، تجارت بھی دیکھی۔ ان 40 سالوں میں اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اے محمد بن عبداللہ ان 40 سالوں میں ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اب تصور میں لا کے اس حلاوت کو پاتے جاؤ۔ وہ معاشرہ جو جھوٹ کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جو سود کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جو حقوق چھیننے کا معاشرہ تھا، جنگ و جدل کا معاشرہ تھا، ظلم و بربریت کا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ نے 40 سال پہلے اپنی سیرت سے معاشرے کا رنگ بدلا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کو اپنی سیرت سے بدلا۔ 40 سال کی عمر مبارک میں تاجدار کائنات نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب گفتگو کے اگلے حصے میں آ رہا ہوں۔ حضور نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، اب سوچئے اور سمجھئے گا علل اعلان میرے آقا معاشرے کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظلم و بربریت کے معاشرے میں رہنے والے ان مشرکین، ان کفار اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ کا پیغام اس کمال حکمت کے ساتھ، کمال تربیت کے ساتھ پہنچایا کہ حضور کی صورت اور حضور کی سیرت دیکھ کر وہ حضور کے متوالے بنتے گئے، وہ پیارے آقا کے دیوانے بنتے گئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے معاشرے کو سنبھالا۔ رب کائنات نے سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے انسانوں اللہ نے جو تم پر نعمت کی اس نعمت کا خوب ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر اپنی نعمت کی ہے۔ ارے یہ نعمت کیا ہے؟ رب کائنات نے اس معاشرے میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا، اعلان کر دیا کہ انسانوں، عرب والوں اور دنیا میں بسنے والوں، میں نے اپنا مصطفیٰ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کا دے دینا ہی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب اس نعمت کے ملنے پر اس نعمت کا خوب چرچا کرو، اس نعمت کا خوب ذکر کرو، اس نعمت کا ذکر کرتے رہا کرو۔
اب جب وہ نعمت نصیب ہو گئی تو اس نعمت سے ملا کیا؟ اس نعمت نے کیا کیا زندگی میں رنگ بدلے؟ اب قرآن مجید کے اگلے الفاظ پہ غور کریں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. مکہ والو تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، میرے مصطفیٰ نے تمہارے دل بدلے تو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے. میرا محبوب آیا، میرے محبوب نے تمہاری تربیت کی، تمہیں علم دیا، فہم دیا، شعور دیا، تربیت کی. اسی تربیت کا رنگ تھا کہ کل جو تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نسبت مصطفیٰ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اور کیسے بھائی بھائی بنے؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ فرمائی، مدینہ المنورہ پہنچ کے تاجدار کائنات نے سب سے پہلے مواخات کو قائم کیا. اب حضور کا وہ مواخات کو قائم کرنا کیا تھا؟ میرے آقا ایک مہاجر صحابی کو کھڑا کرتے اور ایک مدنی صحابی کو کھڑا کرتے. میرے آقا فرماتے تم آپس میں بھائی بھائی ہو. پھر میرے حضور ایک مہاجر کو اٹھاتے، ایک انصار کو اٹھاتے. آقا فرماتے تم آپس میں بھائی بھائی ہو. تاجدار کائنات اس انداز سے بھائی چارہ کو قائم کرتے گئے. ارے صدقے جائیں حضور کے مقام پر، صدقے جائیں حضور کی تربیت پر، صدقے جائیں حضور کا اصلاح معاشرہ کرنے پر. وہ ایسے بھائی بھائی بنے کہ وہ تمام صحابہ جن کو میرے مصطفیٰ نے بھائی بھائی بنایا تھا، انصار مدنی صحابی مہاجر کو اپنے گھر لے گیا، مہاجر کو اپنے گھر لے گیا. اس کا جتنا مال تھا مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، یہ آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھتا ہوں. اور قربانی کا حال یہاں تک تھا جس کی 2 بیویاں تھیں. تصورات میں ڈوب کے لطافت کو لینا. جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے وہ بیویاں اپنے بھائی کو دکھائیں اور دکھا کے کہا میرے مصطفیٰ نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، ان بیویوں میں سے جس کو پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں اور تم عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا. یہ ہے میرے آقا کا معاشرہ تیار کرنا. اب ڈوب کے سوچتے جائیے کہ وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس سے ایک نظر نے معاشرہ ایسا بدلا کہ چند سالوں میں حضور کے عشاق کی تعداد 1 لاکھ سے بھی بڑھ گئی اور دنیا کے کونے کونے میں حضور کے عاشق نظر آنے لگے. یہاں تک کہ حضور کی ظاہری زندگی میں آپ کے برصغیر اور ہندوستان تک مصطفیٰ کا پیغام آ گیا تھا. بس اشارہ دے رہا ہوں. حضور کے صحابی آپ کا ہندوستان کے ایک تاجر بابا رتن لال ہندی ہوئے ہیں. نام کیا ہے؟ رتن لال ہندی. یہ حضور کے زمانے میں مکہ المکرمہ گئے، مدینہ المنورہ گئے، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، حضور کے صحابی بن کے پلٹے، واپس برصغیر میں آ کے دن رات حضور کے حسن کے جلوے بیان کرتے تھے.
اس انداز سے میرے آقا نے معاشرے کو سنوارا ہے۔